اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للذین هم عن صلاتهم ساہون۔ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین غریب کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز بھولے بیٹھے ہیں۔ قرآن نے اس آیت مقدسہ میں نماز کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ نماز کہتے کس کو ہیں، مگر سب کچھ ایسا ہو جائے پھر مولوی کی روٹی نہیں چلے گی۔ مسجدیں تو پہلے ہی ویران ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ سرکار ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نادر حسین جیسے بے عمل کو بھی با عمل بنا دے، آمین۔ بندہ و صاحب و محتاج و غنی سب ایک ہوئے، جب تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ حکیم الامت جناب علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ رسم و رواج سمجھ کر تو نے ادا کی نماز، سمجھ میں نہ آ سکا کہ راز کیا ہے نماز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا زمیں پر تو آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے جو کہ دین اسلام کے ظہور سے پہلے بھی اہل کتاب پر فرض تھی، مگر ہادی عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جب ظاہر ہوئے تو آپ نے طریقہ کار ہی بدل کر رکھ دیا۔ نماز سے پہلے وضو، سنتیں، نوافل، فرائض کو ڈیفرینشیٹ کر دیا، پرانے طریقہ کار کو معطل کر کے ایک نیا طریقہ کار رائج فرما دیا جو تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ مگر نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، فرق ہے تو نمازی میں فرق ہے۔ نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، ادائیگی میں فرق ہے، اس میں ڈیفرنس ہے۔ اور ہمیں یہ سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ نماز ہم سے چاہتی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ کیا صرف جنت کے حصول کے لیے یہ ضروری ہے؟ حور و قصور کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ تو پھر تو یہ تجارت ہوئی، بزنس ہوا، بارٹر سسٹم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بارٹر سسٹم، جب کرنسی نہیں تھے، پینیز نہیں تھے، کوئن نہیں تھے، تو اس وقت بارٹر سسٹم رائج تھا کہ کوئی چیز لے لی ہے، کوئی چیز دے دی ہے تو دے کر دوسری چیز لے لی ہے ضرورت کی۔ نماز سے پہلے دعوت نماز لازمی ہے جس کو اذان کہتے ہیں۔ دنیا میں ہر وقت یہ گریٹ وائس گونجتی رہتی ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور۔ الفاظ و معانی میں توافت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور۔ ایک اور بزرگ فرماتے ہیں کہ مدت ہوئی سنتے ہیں نغمے مگر یہ نہ جانا کہ ساز کیا ہے، جبیں پر نشان سجود بھی ہے مگر یہ نہ جانا کہ نماز کیا ہے۔ سلطان العارفین نے فرمایا کہ ارکاں گٹے مل مل توئے تے تیرے منو نہ گئی پلیتی ہو، لوکاں دے دکھائلن کارن تو پج پج بڑے مسیتی ہو۔ اور کلندر بادشاہ شہنشاہ ولایت سلسلہ طریقت و تصوف جوتی شاہی کے سرسلار عاشقوں کے سردار جناب پاک جوت علی شاہ چشتی صابری رحمت اللہ علیہ اپنے بلند مرتبہ کلام سی حرفی شریف میں فرماتے ہیں کہ ریرے آدھی ہے سبے مسلمانی، نہ کوئی رب رسول نو جان دائی، ہندو بج بیٹھے وچ شاستراں دے نہ کوئی آتما رام پہچان دائی۔ سکھ آکھ دے سی کچھ سکھنے نو پھائی ککیاں دی گل پا بیٹھے، حضرت جناب پیر جوتری شاہ جد اپنے آپ نے صحیح کیتا تصویر توڑ جنیوں جلا دیتے۔ یعنی قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے،
بلکہ وہ لائق عبادت ہے، لائق پرستش ہے، وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا پہلا درجہ یہ ہے کہ تمہیں کامل یقین ہو جائے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، ذات کے مشاہدے میں غرق ہو، اور اس کا دوسرا درجہ یہ ہے تو تمہیں حق الیقین ہو جائے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا صلاۃ الا حضور القلب، نہیں ہوتی نماز بغیر حضوری کے۔ صحابہ کی نماز یہ تھی کہ آپ قیام کی حالت میں ایسے بیٹھتے تھے کہ پرندے آپ کے سروں پر اور شانوں پر بیٹھ کر اڑ جائیں، یعنی کہ اتنے ڈسپلن کے ساتھ آپ نماز ادا کرتے تھے۔ کسی کو جمائی نہیں آتی تھی نماز کے دوران، دل جمی سے نماز ادا کرتے تھے۔ بارش ہو گئی ہے تو سب کچھ بھیگ جاتا تھا، مگر جہاں پر آپ کے انگوٹھے گڑے ہوتے تھے وہاں پر وہ زمین خشک رہتی تھی۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نماز تھی۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز زاہدہ رکوع و سجود است، نماز عاشقاں ترک وجود است۔ جناب جوتری شاہ سرکار نے فرمایا فے فراق لگے تو جانے، مار کے سور سورما ہو جاویں، ہستی کلا گراویں، پاک نمازی تاں ہو جاویں، چھڈ بگیان گیان ول آویں، مولا ایک پہچانے۔ حضرت جناب پیر جوت علی شاہ اپنے ہونے نہ ہونے دا وچوں حرف اٹھاویں۔ اور پیر بلے شاہ فرماتے ہیں کہ پڑھی نماز پر نیاز نہ سکھیا، تیری کس کم پڑھیاں نمازاں، علم سکھیا پر عمل نہ کیتا، کس کم کیتیاں وازاں، بلے شاہ پتہ تد لگ سی جد چڑی پھسی ہتھ بازاں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اب نمازی کا یہ حال ہے کہ نماز میں کھڑا ہو کر 1400 سال سے دعا کر رہا ہے، پانچوں نمازوں میں دعا کرتا ہے کہ چلا مجھے سیدھے رستے پر، اہدنا الصراط المستقیم، چلا مجھے سیدھے رستے پر، یعنی کھڑا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے مگر یقین نہیں ہے کہ سیدھا رستہ کون سا ہے۔ اور اگر تہجد کی نماز میں کھڑا ہے تو تب بھی یہی دعا ہے کہ 1400 سال سے ایک ہی دعا کر رہا ہے، کیے جا رہا ہے، اور کبھی یہ زحمت نہیں کرتا کہ کسی اہل طریقت یا واقف حقیقت سے پوچھ لوں کہ نماز ہے کیا۔ قرآن کریم میں کیوں کہا گیا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، قائم کرو نماز کو، زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ مرد کلندر مرد فقیر حضرت جناب پیر جوت علی شاہ ببر شیر فقیر نے سمجھانے کی بہت کوشش کی ہے سالکین کو کہ نماز روزے تے حج زکاتاں کس کم آندیاں سوم صلاتاں، جاندیاں سب بیکار بنا گر اپنے، کوئی بندا نہیں ہو یار بنا گر اپنے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی نے 2-4 دن نماز پڑھ لی ہے تو وہ بے نمازی کو واجب القتل سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا اور حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، توحید، کلمہ، یہ معاف ہو جائیں گے، اللہ کے حقوق ہیں۔ اس کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ بھی سچا، اسے بڑھ کر سچا کون؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی وساطت سے یہ علم یہ ہم تک پہنچا، ان سے بڑا سچا کون ہے؟ یہ بات حقیقت ہے، مگر سمجھ سے بالاتر ہے کہ سارا دن نماز پڑھ لیتے ہیں مگر یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ نماز ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتی ہے، چاہتی کیا ہے۔ اور باقی فرائض ضروری نہیں، یہ حقوق اللہ ہیں، یہ تو معاف ہو جانے ہیں مگر حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور پروردگار کا وعدہ سچا ہے اور ہو کر رہے گا۔ حقوق اللہ معاف کر دوں گا مگر حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ تم مہربانی کرو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا تے جو کام نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیض سنگی کولو بہتر یار اکیلے۔ لکھنے کو اور کہنے کو اور بہت کچھ ہے مگر بات مختصر اور جامع ہونی چاہیے جو یاد بھی ہو جائے اور عمل میں آسانی ہو۔ کہ برزباں تسبیح دل گا اخر، این چنے تسبیح دارد اثر۔ کھڑا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے، نماز میں ہے
اور ذہن تیرے میں، دل میں، اور وہ خچر گائے آ رہے ہیں، تو ایسی عبادت کا کیا اثر ہوگا؟ کسی کو نماز کے دوران اپنے جوتے کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ میرا جوتا نیا ہے، کہیں اٹھایا نہ جائے۔ سلطان العارفین کی نماز یہ ہے: عاشق پڑھن نماز پریم دی، جے وچ حرف نہ کائی، جی نہ ہلے ہونٹ نہ پھڑکن، درد منداں دی ڈھائی۔ بلال حبشی، عاشق رسول اور تاریخ اسلام کے پہلے مؤذن، جو چلتے زمین پر تھے اور آپ کے قدموں کی چاپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرشوں پر سنی۔ علامہ صاحب نے ان کے بارے میں فرمایا: ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ایک کلندر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پھے پھکھنڈ فریب تے دغا بازی، اور بنا پیر نماز پکھنڈ ہوئے، پڑھنی نماز تے کرنے حج سوکھے، اوکھی چاڑی پریم دی پنڈ ہوئے۔ میرا پیر مل سی وچ بت خانے، رکھنی کلیجڑے وچ سکھ ٹھنڈ ہوئے نماز قضا جلال پاویں، میری پیر دے ول نہ کنڈ ہوئے۔ مجنو اس کا نام تھا کیس۔ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام، یہ ایک دفعہ گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے کی لگامیں کیس نے پکڑی ہوئی تھی، تو یہ یزید سے بات چیت کرنے جا رہے تھے امامت پہ، بادشاہت پہ نہیں، امامت پہ بات چیت کرنے جا رہے تھے، کیونکہ دنیا میں آپ کو ان تخت و تاجوں کی ضرورت نہیں تھی، آپ بھولے بھالے انسان تھے، آپ کو چلاکی نہیں آتی تھی، حکومت کرنا تو چلاک لوگوں کا کام تھا۔ اس کے یزید ملعون کے پاس پہنچے تو اس نے گستاخی بھی کی اور انکار کر دیا امامت دینے سے۔ آپ واپس آ رہے تھے تو آپ نے گھوڑے پر بیٹھ کے فرمایا: دیکھو اب ہم سے کیا کہہ رہا ہے کہ امامت پہ اس کا حق ہے، اس کا حق کہاں سے آ گیا؟ تو کیس نے کہا کہ جناب آپ برا نہ منائیں، نہ تو آپ کو کوئی حق ہے کہ آپ امامت کروائیں، نہ تو یزید کو حق ہے کہ وہ امامت پر براجمان ہو۔ تو آپ نے فرمایا پھر کس کا حق ہے؟ کہ جی میری لیلا کا حق ہے۔ تو جناب امام حسین نے فرمایا: انت مجنون، کیا تو باولا ہو گیا ہے، کیا تو پاگل دیوانہ ہو گیا ہے؟ وہاں سے ہی اس کا نام کیس سے مجنون ہو گیا۔ صحیح لفظ مجنون ہے، جس کے معنی پگلا، دیوانہ، باولا ہو جانا، تو پھر اس کے بعد تاریخ میں یہی نام چلا۔ ریگستان میں ایک دفعہ یہ اپنی لیلا کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تو ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا تو مجنون اس کے آگے سے گزر گیا، اس نے جلدی جلدی سلام پھیرا اور اس کو جا کے پیچھے شانوں سے پکڑ لیا۔ کیا بات ہے بھائی، میں نے تو آپ کو نہیں کچھ کہا، میں تو خود پریشان ہوں، میری سے وہ غلطی ہو گئی ہے۔ کبھی غلطی کوئی نہیں ہوئی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میری نماز کے آگے سے گزر گیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ کمال ہے، نماز تو اپنے پروردگار کی پڑھ رہا ہے اور تجھے اتنا ہوش ہے کہ میں تیرے آگے سے گزر گیا ہوں؟ میں تو اپنی لیلا کے عشق میں اتنا پاگل ہوا ہوں، مجنون ہوا، اس کی ایک جھلک کو ترس رہا، مجھے تو ہوش ہی نہیں کہ تو نماز پڑھ رہا تھا، میری تو نظر لیلا سے ہٹتی ہی نہیں کہ میں کسی اور کو دیکھوں۔ مثل پتلی کے آنکھوں میں بٹھاؤں تجھ کو، مثل پتلی کے آنکھوں میں بٹھاؤں تجھ کو، نہ کسی غیر کو دیکھوں نہ دکھاؤں تجھ کو۔ تو نماز ایسی ہی ہونا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو تیر لگ گیا، جب اس کو نکالنے کی کوشش کرتے تو آپ کو درد ہوتی تھی، تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ حالت نماز میں ہو تو پھر اس کی تیر نکالنا۔ جب آپ نماز کی حالت میں قیام میں بیٹھے تو وہ تیر کو صحابہ نے نکالنے کی کوشش کی تو وہ بڑے آرام سے تیر نکل آیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایسے گم ہوئے کہ ان کو ظاہری تکلیف کو پتہ ہی نہیں چلا وہ کس وقت دور ہو گئی۔ یہ ہے نماز۔ کر صاف دل کو غیر سے، اس کو وضو کہیں، پھر شرط یہ ہے پیارے کہ ہر دم وضو رہے، اگر پڑھنی نماز چاہیں تو ہستی سے درگزر، ایسا گزر کے ہستی کی باقی نہ بو رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللہ اکبر۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ربنا خدایا بہت کے بڑی بہت کے بنی بر قول ہی معقول یا الہی شفاعت ہمارا اخلاص اسلام بخشی گناہگار اسلام کو صلی اللہ تعالیٰ